بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید شفاعت احمد۔ جو شخص جتنی اچھی تقریر کرتا ہے وہ زندگی میں اتنی زیادہ کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ تقریباً ہر شخص ایک اچھا لیڈر بننا چاہتا ہے، اور اچھا لیڈر بننے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ ایک اچھے مقرر بھی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تقریر کرنے کے چند بنیادی اصول بتاؤں گا جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک اچھے مقرر بن سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نمبر 1، سامعین کا تعین۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو سامعین کا تعین کرنا پڑے گا کہ جس جگہ آپ نے تقریر کرنے جانا ہے وہاں پر کون لوگ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس ہوں گے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسان ہیں یا بزنس کمیونٹی سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی زبان کون سی ہے، کس زبان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سامعین کا تعین کر لیتے ہیں کہ سامعین کون ہیں، ان کے لیے آپ اسی طرح کا مواد لیں گے، اسی طرح آپ ان لوگوں کو ڈیلیور کریں گے، اس سے آپ لوگوں کی تقریر بھی مؤثر ہوگی۔ نمبر 2، موضوع کا انتخاب۔ موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دو چیزیں فالو کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1 کہ آپ کو اس پر مکمل عبور حاصل ہو۔ نمبر 2 وہ انٹرسٹڈ ہو، سننے والوں کو پسند آئے۔ اگر آپ کا موضوع اچھا ہوگا تو اس سے آپ کی تقریر مؤثر بنے گی، اچھی تقریر بنے گی، بہترین تقریر بنے گی۔ نمبر 3، مواد کی تیاری۔ اب یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ مواد کی تیاری کیسے کریں گے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی پوائنٹس پر جانے سے پہلے اس پوائنٹس کو اچھے طریقے سے کلیئر کر لیتے ہیں کہ آپ نے مواد کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کیسا مواد لینا ہے، اس میں کیا شرائط ہوں۔ نمبر 1 یہ ہو کہ آپ اس مواد کو کسی کتاب سے لیں، مستند کتاب ہو۔ اگر آپ گوگل سے لیتے ہیں تو اس میں حوالہ جات لازمی ہو، تاریخی حوالہ جات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے آپ کی تقریر مؤثر ہوگی، لوگوں کے دل پر اثر کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے مواد کو ترتیب دینی ہے، کس پیراگراف کو پہلے بولنا ہے، کس کو بعد میں بولنا ہے، کس کو لاسٹ میں بولنا ہے۔ یہ ترتیب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کا مواد مکالمے کی صورت میں ہو۔ مکالمے سے یہ ہوگا کہ لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ نمبر 4، الفاظ کا چناؤ، کہ آپ کے الفاظ کا ایسا چناؤ ہو کہ لوگوں کو آرام سے سمجھ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے تلفظ یوز کریں جو کہ مشکل ہوں، جن کا معنی سمجھنے میں لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے اور آپ کی اگلی بات ادھوری رہ جائے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ آئے۔ تو الفاظ کا چناؤ بالکل سادہ ہو، سمپل ہو، تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ نمبر 5، وقت کا لحاظ۔ اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ کی تقریر کتنے منٹ کی ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنا مواد لینا ہے۔ مواد جتنے منٹ کی آپ نے تقریر کرنی ہے اس سے زیادہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگر کچھ مواد بھول جائیں تو آپ کی تقریر بہت شارٹ ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 5 منٹ نہیں 2 منٹ میں تقریر کرنی ہے۔ اب اس 2 منٹ کی تقریر میں آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کن پیراگراف کو آپ چھوڑ دیں جس سے آپ کی تقریر متاثر نہ ہو، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکثر مواقع پر ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے، تو اس سے آپ کی تقریر پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ نمبر 6، پریکٹس۔ آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ تقریر کو لکھیں، ایک سکرپٹ بنائیں، پھر اس کی پریکٹس کریں، شیشے کے سامنے پریکٹس کریں یا گھر والوں کے سامنے پریکٹس کریں یا دوستوں کے سامنے پریکٹس کریں۔ اس سے آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تقریر اچھے سے تیار ہو جائے گی۔ آپ جب تقریر کرنے جائیں گے تو آپ کو تقریر بھولے گی نہیں، آپ فرافر روانی سے آپ تقریر کریں گے، آپ کی زبان کے اندر روانی ہوگی۔ زبان کے اندر روانی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 7، زندگی سے مثالیں۔ آپ زندگی سے کچھ ایسی مثالیں لیں جو لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے، کیونکہ مثالوں سے آپ کی تقریر بہت زیادہ زبردست ہوگی، لوگوں کو آرام سکون سے سمجھ آئے گی۔ کیونکہ آپ اگر کسی کو کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی مثال دیں۔ تقریر میں بھی آپ مثالیں استعمال کریں تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 8، اشعار شامل کریں۔ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اشعار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس پر واہ واہ کہتے ہیں، اس سے آپ کی تقریر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ہر تقریر میں اشعار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 9، چھوٹے چھوٹے فقرے استعمال کریں تاکہ لوگوں کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے، ان کے مائنڈ میں بیٹھ جائے
क्योंकि तकरीर का मकसद ये है कि आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उनके दिल पर असर करें। वो पॉइंट्स वही हो सकते हैं जो छोटे छोटे फिक्रों की सूरत में हों। जितने ज़्यादा छोटे फिक्रे होंगे उतनी ही ज़्यादा तकरीर आपकी लोगों के दिलों को मुतासिर करेगी। नंबर 10, अपने मौजू से ना हटें। जो आपका मौजू है उसी पर रहें। ये ना हो कि आप मौजू को थोड़ा सा चेंज कर दें जिससे आपकी तकरीर का जो मकसद होगा वो ख़त्म हो जाए। आपने अपनी तकरीर पर ही रहना है, जो आपका मौजू होगा उसी पर रहना है, उसी पर आपने तकरीर करनी है। नंबर 11, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से समझें, इंशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 12, खौफ का मुकाबला करें। जब आप तकरीर करने के लिए जाएं तो खौफ को झाड़ दें, ऐसे झाड़ दें जैसे आप गर्द को झाड़ते हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ का मुकाबला करें, इंशाल्लाह आपकी तकरीर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। तो ये वो 12 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों को एक ऐसे मुकर्रर से मिलवाऊंगा जो कि डिवीजन लेवल पर पोजीशन हासिल कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।